السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ حال نال جاب کی پریپریشن میں آپ کا ویلکم ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مزے والی ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں اسلامیات اور بھی جو دوسرے سبجیکٹس ہیں، ان تمام سبجیکٹس کو مکس کر کے میں تقریباً 50 سے 60 سوال اکٹھے کیے ہیں۔ جنہوں نے پنجاب پولیس میں اپلائی کیا ان کے لیے یہ انتہائی اہم سوالات ہونے والے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یہ قرآنی آیات کا ترجمہ ہے، اور اس میں اس نے یہی پوچھا ہے کہ یہ حدیث کا ہے یا یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ قرآنی آیات کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد ہے، عیدین کی نمازیں کیا ہیں؟ فرض ہیں، فرض، واجب، سنت اور نفل۔ جو فرض نماز ہوتی ہے، اگر وہ ہم چھوڑتے ہیں تو اس کا گناہ ہوتا ہے۔ ایک جو فرض ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے، جیسے ہر نماز جو ہے، فجر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، ان میں جو فرض نماز جو صبح کی فجر کی نماز ہے، اس میں 2 فرض جو ہیں نماز میں وہ ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے فرض نہیں ادا کیے تو آپ کی نماز نہیں۔ اور جو واجب ہے، واجب بھی تقریباً جو فرض سے تھوڑا سا کم ہے۔ اگر آپ واجب بھی ادا نہ کریں تو آپ کی جو نماز ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سنت اور نفل جو ہیں، ان کے بغیر آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ مسلسل چھوڑتے جائیں گے تو یہ اس طرح بھی آپ کو جو ہے، جو آپ کی نماز ہے، نماز تو ویسے مکمل فرض اور واجب ادا کر دینے سے ہو جاتی ہے، لیکن سنت اور نوافل جو ہیں یہ بھی ادا کرنے چاہیے ضرور۔ تو جو عیدین کی نماز ہیں، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، یہ واجب ہے، فرض نہیں، واجب ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا۔ اور نیکسٹ سوال ہے ہمارا، رمضان کے روزے جو ہیں یہ کس ہجری میں فرض ہوئے؟ یعنی کہ جو روزے ہیں یہ کس ہجری میں فرض ہوئے ہیں؟ یہ 2 ہجری جو ہے اس میں فرض ہوئے ہیں۔ آپ نے 2 ہجری یاد رکھنا ہے۔ بات یہ ہے کہ رمضان میں ایک عید آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کتنے جو پوائنٹ یاد کرنے والا ہے وہ 2 ہجری ہے۔ تو آپ نے 2 اس طرح یاد کرنا ہے کہ جو شعبان اور رمضان کا مہینہ ساتھ ساتھ ہے، یہ 2 مہینے ہیں، اور یہ 2 ہجری کو ہی فرض ہوئے ہیں، اور اس میں ایک عید آتی ہے اور اس کے بعد دوسری عید آتی ہے، یعنی کہ عیدیں 2 ہیں، اور جو رمضان کے روزے ہیں یہ بھی 2 ہجری میں فرض ہوئے ہیں۔ 2 چیزیں یہ آپ نے یاد کر لینی ہے، اس طرح یہ پوائنٹ یاد رہے گا۔ پیپر میں اگر آپ نے تھوڑا سا بھی سوال پر زور دیا ہوگا تو آپ کو سوال ضرور آ جائے گا۔ یہ اپنے یہ MCQs ہوتے ہیں، یہ جب آپ وقتی طور پر ذہن سے نکل جاتے ہیں، لیکن جب آپ سوال پڑھتے ہیں تو پھر یاد آ جاتے ہیں۔ سورۃ النساء کس پارہ سے شروع ہوتی ہے؟ سورۃ النساء جو ہے یہ 4تھے پارے سے شروع ہوتی ہے، اور سورۃ النساء جو ہے اس میں زیادہ تر اور جو ہے عورتوں کے متعلقہ ذکر کیا گیا، ان کے پردگی کا، ان کا پاکیزگی کا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ النساء میں کل کتنی آیات ہیں یہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ اس میں کل آیات جو ہیں 176 آیات ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، سورۃ آل عمران میں کل کتنی آیات ہیں؟ سورۃ آل عمران جو ہے اس میں کل کتنی آیات ہیں؟ اس میں 200 آیات ہیں سورۃ آل عمران میں۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارا، سورۃ المائدہ میں کل کتنے رکوع ہیں؟ 6 ہیں سورۃ المائدہ میں کتنے رکوع ہیں؟ 16 رکوع ہیں۔ یہ اس طرح کے سوالات کم ہوتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں، بیسک سوال سے پوچھنے کے آنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ 5 پاروں میں کل کتنے رکوع ہیں؟ 5 پاروں میں کل کتنے رکوع ہیں؟ 17 رکوع ہیں 5 پاروں میں۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارا کہ ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب کتنا فرضوں کے برابر ہوتے ہیں؟ جو ماہ رمضان ہوتے ہیں
اس میں ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیوں کا اجر جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس مہینے میں تقریباً ہر کسی کو پتہ ہے کہ اس مہینے میں جو ہے اتنے جو فرض ہیں ان کا ثواب جو ہے 70 گنا بڑھ جاتا ہے، ہر نیکی کا بڑھ جاتا ہے۔ تو نیکسٹ سوال ہے کہ مسلمانوں نے مکہ سے کس طرح ہجرت کی؟ تو اس کا سوال جو ہے، یہ سوال بیسک بنتا ہی نہیں ہے جس طرح انہوں نے بنایا ہے کہ مسلمانوں نے مکہ سے کس طرف ہجرت کی۔ مسلمانوں نے مکہ سے کس طرف ہجرت کی؟ بغداد، دمشق، کوفہ، مدینہ۔ تو مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہ سوال یہ بھی بنتا ہے، اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو میرے ویور ہیں، اگر یہ سوال کا جواب غلط ہے تو آپ نے کمنٹ میں ضرور اسے صحیح بتانا ہے کہ یہ کس طرف ہجرت کی ہے۔ قائد اعظم میڈیکل کالج از لوکیٹڈ، جو قائد اعظم ہے یہ میڈیکل کالج کس شہر میں لوکیٹڈ ہے؟ یہ سوالات پاکستان کے متعلق ہے۔ پاک اسٹڈی اس میں کہہ لیں، کرنٹ افیئر میں اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں اور انٹرویو میں بھی اس طرح کے سوالات آ جاتے ہیں۔ تو قائد اعظم جو ہے یہ بہاولپور میں یہ کالج لوکیٹڈ ہے۔ نشتر کالج جو ہے یہ کہاں پہ لوکیٹڈ ہے؟ یہ ملتان میں ہے۔ اور پنجاب میڈیکل کالج کہاں ہے؟ یہ فیصل آباد میں ہے۔ اور جو آرمی میڈیکل کالج ہے یہ راولپنڈی میں ہے۔ اور کے پی کے خیبر میڈیکل کالج کہاں پہ ہے؟ پشاور میں ہے۔ اور ایوب میڈیکل کالج کہاں پہ ہے؟ ایبٹ آباد میں۔ اور فونٹری میڈیکل کالج ایبٹ آباد۔ اسلام آباد مارگل میڈیکل، مارگلہ ہل سے نکلا ہے لفظ، اسلام آباد سے، اسلام آباد میں ہے۔ اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج یہ بھی اسلام آباد میں ہے۔ اور وومن میڈیکل کالج کدھر ہے؟ یہ بھی ایبٹ آباد میں ہے۔ The characteristics that no organism inherits from its parents are called traits اس کا ہے لفظ۔ یہ جو انتہائی اہم سوال تھے کالجز کے متعلقہ پوچھے جاتے ہیں، یہ آنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس طرح کے سوالات۔ ہم ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ قائد اعظم جو ہے بہاولپور میں ہے، اور نشتر ملتان میں ہے، اور پنجاب جو میڈیکل کالج ہے یہ فیصل آباد میں ہے۔ آرمی میڈیکل جو کالج ہے یہ راولپنڈی میں ہے۔ کے پی کے جو ہے یہ پشاور میں ہے۔ اور ایوب ہے جو ہے ایبٹ آباد میں ہے۔ فونٹری میڈیکل کالج ایبٹ آباد میں ہے۔ مارگلہ ہل جو ہے یہ اسلام آباد میں ہے۔ اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج یہ بھی اسلام آباد میں ہے۔ اور وومن میڈیکل کالج یہ ایبٹ آباد میں ہے۔ یہ سوال آپ نے یاد کرنا، اس طرح کے سوالات آنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ لائف سائیکل آف بٹر فلائی از ڈیش، ایگز، لاروا، پوپا اور اڈلٹ۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ لائف سائیکل جو ہے بٹر فلائی کرتی ہے اڈلٹ میں۔ ٹھیک ہے، یہ اس سوال تھا۔ اس کے بعد ہے کہ larva of butterfly is also called caterpillar، اسے کہتے ہیں۔ لاروا جو ہے بٹر فلائی کرتے ہیں، یہ جو وہ سرکل ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کیٹرپلر۔ اور پوپا آف بٹر فلائی از کالڈ، پوپا جو ہے یہ کرائسلیس جو ہے اسے کہا جاتا ہے۔ اور لائف سائیکل آف فراگ از سوین ٹینڈپولا فراگ، یہ اس کا جو ہے لائف سائیکل آف فراگ۔ اس طرح کے سوالات آنے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ اور which are the major sources of quick energy for body، اسے کاربوہائیڈریٹس کہا جاتا ہے۔ which are main source of body growth، minerals، which main sources protect body from disease، prophets are mentioned in Holy Quran۔ 26 قرآن مجید میں کن
کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ 26 نبی جو ہیں ان کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے. دا ہولی قرآن سورہ اسٹارٹ ود دا نیم آف پروفٹس. 6 صورتیں ایسی ہیں جو نبیوں کے نام سے شروع ہوتی ہیں. دیر آر اسٹیجز ان ہولی قرآن. 7 اسٹیجز جو ہیں یہ قرآن مجید میں ہے. نیم آف دا قرآن مینشن ان قرآن آر ڈیش. 55 مرتبہ جو ہے 55% جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے. لوئس اباؤٹ زینا ریویلڈ ان ڈیش 5 مرتبہ. لاز اباؤٹ اورفنج ریویلڈ ان 3 ہجری کو. اور لا اباؤٹ انہیریٹنس ریویلڈ ان 3 ہجری کو. اور وراثت کا جو ہے انہیریٹنس وراثت کے متعلقہ جو لا ہے وہ 3 ہجری میں بنایا گیا. دا آرڈر آف حجاب فار وومن ریویلڈ ان 5th 4 مرتبہ. اس کے بعد ابلوٹیشن میڈ obligatory 5 ٹائم. سورہ از نون ایز بیوٹی آف قرآن. سورہ رحمان از بیوٹی آف قرآن. سبجیکٹ آف دا ہولی قرآن از وومن. حضرت ڈیش accepted اسلام فرسٹ ان وومن. حضرت ختیجہ حضرت ڈیش accepted اسلام فرسٹ ان مین. حضرت ابوبکر اور پرافٹ ایٹ دا ایج آف ہولی پرافٹ ریسیوڈ فرسٹ. یہ سوالات بہت مرتبہ آیا ہے پیپروں میں انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے. 40 سال کی عمر میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی. حضرت ڈیش واز دا فاسٹر مدر آف ہولی پرافٹ حضرت حلیمہ. اور پرافٹ واز بورن ان ڈیش ایئر آف ایلیفینٹ فرسٹ ایئر آفٹر ڈیش منتھ ایٹ مدینہ. دا چینج آف قبلہ جو ہے قبلہ کب چینج کیا گیا تھا اس کا ذکر جو ہے یہ کب چینج کیا گیا تھا 1 ہجری کو چینج کیا گیا تھا. سورہ از نون ایز بیوٹی آف قرآن. سورہ رحمان. سبجیکٹ آف ہولی قرآن وومن. حضرت ایکسیپٹ اسلام فرسٹ ان اسلام. ختیجہ حضرت ابوبکر صدیق ایٹ دا ایج آف ہولی پرافٹ. حضرت حلیمہ. اور پرافٹ واز بورن ڈیش ایئر فرسٹ ایئر میں. اور آفٹر منتھ مدینہ ایک قبلہ جو ہے 1 ہجری کو چینج کیا گیا. نمبر آف مسلم مارٹرڈ ان جنگ بدر 14. ہاؤ مینی اڈولز ان کعبہ بیفور اسلام 360. اور 300 کا 25% کتنا بنتا ہے 75%. ہی ڈائیڈ این انسیڈنٹ ان. یہ پراپوزیشن ہے کہ ہی ڈائیڈ ان این ایکسیڈنٹ. این آرٹیکل ہے اور جو ایکسیڈنٹ ہے یہ جو ہے یہ نون ہے اور یہ پرونون ہے. اور آپ نے بتانا ہے کہ پروپوزیشن کدھر لگتی ہے. پروپوزیشن جو ہوتی ہے یہ نون سے پہلے اور ورب کے بعد آتی ہے. یہ آپ نے پوزیشن یاد رکھنی ہے. وچ پروفٹ وڈ رائڈ اے ڈونکی. حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دا ورڈ رمان از یوزڈ فار فروٹ ان قرآن. پمیگرینیٹ اس کا لفظ ہے پمیگرینیٹ. روزہ فاسٹ آف رمضان واز آرڈرڈ ان 2 ہجری. مدینہ سورہ وار ریویلڈ ان ہاؤ مینی ایئرز 10 years. Muslims female is coffined in how many years? How many dresses sheet 5%. 5. اور in how many years قرآن complete 23 سالوں میں قرآن مجید جو ہے مکمل ہو گیا تھا. Muslims female is coffined in how many dresses sheet جو ہے اس میں 5 شیٹیں جو ہیں ان کے ساتھ انہیں دفن کیا جاتا ہے. Which of the following was the first non-Arabic war? Battle of موتا جو ہے یہ نان عرب جو عرب سے باہر لڑی گئی تھی یہ بیٹل آف موتا ہے.
ہاؤ مینی حافظ قرآن وار میٹرڈ شہید ہوئے تھے جنگ یمامہ میں؟ 70۔ یہ کافی مرتبہ سوال ہے اور یہ کافی بھی اہم ہے کہ جو حافظ قرآن ہے یہ جنگ یمامہ میں کتنے شہید ہوئے تھے؟ تو 70 جو حافظ تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ یہ بڑی بات ہے، اس کی وجہ سے جو ہے قرآن مجید کو جمع کر کے لکھا گیا۔ فیصل مسجد جو پاکستان میں کس شہر میں ہے؟ فیصل مسجد جو ہے یہ اسلام آباد میں ہے۔ کس ملک کے خفیہ ایجنسی کا نام موساد ہے؟ یہ اسرائیل کی ہے۔ دنیا کے دوسرے بڑے گلیشیئر کس ملک میں ہے؟ دنیا کا دوسرا بڑا گلیشیئر پاکستان میں ہے، سیچین گلیشیئر اس کا نام ہے۔ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جس کا بارڈر سب سے زیادہ ہے؟ کینیڈا اور امریکہ۔ یہ چائنا انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جس کا بارڈر سب سے زیادہ ملکوں سے ملتا ہے، سب سے زیادہ ملکوں سے جو ملتے ہیں وہ چائنا ہے۔ تقریباً 15 سے 17 جو ملکوں کے ان کے بارڈر جو ہیں لگتے ہیں۔ دنیا کے کون سے دو ممالکوں کی طویل ترین سرحدیں ہیں؟ یہ کینیڈا اور امریکہ ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے دریا کا نام دریائے نیل ہے۔ اور کریش کے سامنے سب سے پہلے قرآن مجید کس صحابی نے پڑھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا۔ اسلام کی پہلی اموی خلیفہ کون تھے؟ اسلام کے پہلے اموی خلیفہ کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خالد بن ولید نے کون سی جنگ مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی؟ غزوہ احد۔ اور یہ بڑا انتہائی اہم سوال ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے کون سی جنگ مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی؟ آپ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ غزوہ احد جو جنگ ہے یہ انہوں نے لڑی تھی۔ حضرت خالد بن جو ولید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جنگی مہارتیں بہت زیادہ تھی۔ انہیں اللہ کی تلوار کا بھی لقب ملا ہے۔ حج کے دوران شیطان کو کینکریاں مارنے کا عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ رمی کہا جاتا ہے۔ مسجد قبلتین کہاں پہ ہے؟ مدینہ میں ہے۔ جنگ یرموک مسلمانوں نے کن کے خلاف لڑی تھی؟ رومیوں کے خلاف لڑی تھی۔ اور یہ جو لفظ ہے مخفف لفظ ہے، اوبریویشن جو ہے، یہ سوالات تقریباً ہر پیپر میں 1-2 سوالات اس طرح کے ضرور آتے ہیں، تو آپ نے اسے ضرور ذہن نشین کرنا ہے۔ تو جو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ جو آئی جی ہے، لفظ آئی جی آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کے محکمے میں سب سے بڑا جو عہدہ ہے اس کے لیے لگتا ہے انسپیکٹر جنرل، اس کا اوبریویشن ہے انسپیکٹر جنرل۔ ڈی آئی جی اس کے بعد چھوٹا درجہ ہے، ڈی آئی جی کے بعد آدمی ڈی آئی جی ہوتا ہے۔ ڈی کا یہاں پہ آپ نے لفظ جو ہے اس کا مطلب دیکھ لینا ہے کہ ڈپٹی آئی جی، انسپیکٹر جنرل، اور یہاں پہ ڈی کا اضافہ ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل۔ ایس ایس پی جو ہوتے ہیں یہ سینئر سپریڈنٹ آف پولیس ہوتے ہیں، ایس ایس پی۔ اس کے بعد جو چھوٹا لفظ جو چھوٹا ہے اس سے جسے ایڈیشنل بھی کہا جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ لفظ ہے ڈی ایس پی، تو آپ نے ڈپٹی سپریڈنٹ آف پولیس کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ ایس ایس پی، یہاں پہ بھی یہ دو لفظ جو ہیں سیم ہے، ایس ایس پی، ایس پی، ایس ایس سینئر، اور ڈی سے آپ نے ڈپٹی سپریڈنٹ آف پولیس۔ اور ایس ڈی ایم سب ڈویژنل مجسٹریٹ اس کا لفظ ہے۔ یہ کافی مرتبہ یہ پوچھا گیا ہے کہ ایس ڈی ایم جو ہے یہ کس کا اوبریویشن، تو آپ نے بتانا ہے کہ سب ڈویژنل مجسٹریٹ۔ ایم پی آپ یہ تو کامن ہے، ممبر آف پارلیمنٹ، اور ایم ایل اے ممبر آف لیجسلیٹیو اسمبلی، ایم ایل سی ممبر آف لیجسلیٹیو کونسل۔ یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ پی ایم پرائم منسٹر، سی ایم چیف منسٹر، سی این سی کمانڈر ان چیف، ایل ڈی سی لوور ڈویژن کلرک، یو ڈی سی اپر ڈویژن کلرک، اور ایل ٹی گورنمنٹ
لیفٹیننٹ گورنر اور ڈی ایم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، آئی ٹی او انکم ٹیکس آفیسر، سی آئی ڈی کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ، سی بی آئی سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن، جی پی او جنرل پوسٹ آفس ایچ کیو ہیڈ کوارٹر، ای او ای ایررز. ٹھیک ہے، تو یہ انتہائی اہم جو ہے اوبریویشن تھے، اسے ہم ایک مرتبہ ریپیٹ کریں گے جو انتہائی اہم ہوں گے. زیادہ تر آنے کا جب لفظ ہوتا ہے وہ ایس ایس پی کا پوچھا جاتا ہے، آپ نے بتانا سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس. اس کے بعد ایس ڈی ایم جو ہوتا ہے سب ڈویژنل مجسٹریٹ. ایل ایم پی اے کا سب کو پتہ ہوتا ہے، ایم ایل سی کا نہیں پتہ ہوتا، ممبر آف لیجسلیٹو کونسل. اور ایم ایل اے ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی، اور ایم پی اے ممبر آف پارلیمنٹ. پی ایم سی ایم سی این سی کمانڈر ان چیف. ایل ڈی سی یہ کلریکل سٹاف کے متعلق ہے، لوور ڈویژن کلرک. یو ڈی سی اپر ڈویژن کلرک. ایل ٹی یہ لفظ سے ایل ٹی لیفٹیننٹ جو ہے، اور گورنر جو ہے گورننس نے دیا. اس طرح کے آنے کے جو چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اس کے بعد ڈی ایم آئی ٹی او انکم ٹیکس آفیسر، اس طرح کے زیادہ. ڈی ایم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، سی آئی ڈی کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ، سی بی آئی سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن، جی پی او جنرل پوسٹ آفس اور ہیڈ کوارٹر ایررز. یہ تھے آج کے انتہائی اہم سوالات. ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ. یہ جو پنجاب پولیس میں ویکینسی آئی ہیں اس لحاظ سے یہ انتہائی اہم ویڈیو تھی. تو ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے.